بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جس سلسلے میں گفتگو جاری ہے وہ ہے غار کا ساتھی کون۔ آج کی چوتھی نشست میں آپ کے سامنے جاہل ذاکر کے پیش کردہ شبہات کی حقیقت پیش کرنا مقصود ہے۔ ایک شبہ اس نے یہ پیش کیا کہ صحیح بخاری کی 2 حدیثوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی تھی اور آپ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ وہ 2 حدیثیں یہ ہیں، ایک تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 692، اس میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام اسبا میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث کو جوڑا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7175، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ بھی ہوتے تھے۔ ان 2 حدیثوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے اور سالم جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہے تو وہ ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ ان میں مقتدیوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور سالم امام کب بنے تھے؟ جب شروع میں ہجرت کر کے آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے۔ حالانکہ یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ان دونوں باتوں کو ملا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ الگ الگ اس طرح، وہ روایت الگ اپنی جگہ ہے اور یہ روایت اپنی جگہ۔ پہلی روایت جو ہے اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو قباء کے مقام اسبا میں امامت کرانے والے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے تھی۔ اور اس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے تو امام تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے امامت چھوڑ دی تھی اور وہ امامت مسجد قباء میں بالکل نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے وہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب شروع میں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آیا آپ علیہ السلام سے پہلے تو اس وقت بھی امام تھے اور بعد میں بھی امامت یہ کراتے تھے، اور یہ ان کا اعزاز تھا کہ یہ امامت کراتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے پہلی روایت میں مسجد قباء کا لفظ نہیں ہے، وہ مقام کا لفظ ہے۔ قباء کے اندر قباء میں جو مقام اسبا ہے صرف اس مقام کا تذکرہ ہے، اور دوسری جو روایت ہے اس میں مسجد قباء کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ تھیں، ان کو جوڑ کر غلط نتیجہ نکالا گیا، جبکہ اسی بخاری میں ہم 6 روایات پیش کر چکے ہیں دوسری نشست میں، کہ جس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، سفر ہجرت میں ساتھ تھے۔ اور شیعوں کی کئی ساری کتابوں کے جو مستند کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ تو اب ان ساری روایات کو ایک طرف کر کے ان 2 روایتوں کو غلط طریقے سے جوڑ کر نتیجہ نکالنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ بہرحال دوسری جو روایت ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، تو اس روایت کے اندر کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالم کے پیچھے نماز پڑھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کا تھا، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس روایت میں یہ بات ہے کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے تھی، تو امام ہجرت سے پہلے امامت کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، اور جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے وہاں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے
کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا تھا۔ اس جاہل ذاکر نے وہی کام کیا، کہیں کہ اینٹ کہیں کروڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا۔ اس طرح روایات کو اپنی طرف سے غلط طریقے سے جب جوڑا جائے گا تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا۔ اس طرح کا غلط نتیجہ تو قرآن کریم کی کئی ساری آیات کو آپس میں غلط طریقے سے جوڑا جائے تو غلط نتیجہ وہاں بھی نکل جائے گا۔ بہرحال یہ تو تھا اس کا پہلا شبہ۔ اب آتے ہیں دوسرے شبہ کی طرف، وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4827۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس میں لکھا ہے، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل نہیں کیا، کچھ بھی نازل نہیں کیا، البتہ اللہ تعالیٰ نے میرا عذر جو نازل کیا تھا صرف وہی نازل کی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی آیت بھی ہمارے بارے میں اللہ نے نازل نہیں کی۔ تو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت اللہ نے نازل نہیں کی، تو لہذا اس حدیث سے ثابت یہ کیا کہ جی وہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ولی، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اصل میں اس حدیث کے اندر جو پوری بات مذکور ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بات صحیح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مروان اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں کچھ سخت گفتگو ہوئی۔ مروان نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آیت ہے سورہ احقاف کی جس کے اندر مذمت والا مضمون ہے، وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں نازل کی ہے۔ تو اس کے جواب میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی سوائے ان آیات کے، سورہ نور والی جو آیات ہیں جن میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقدیس اور تطہیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں مروان کی بات ہو رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، ان کی اولاد یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ تو اس کا واضح مطلب ہے امی عائشہ فرمانا چاہتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں خصوصی طور پر، نامزد طور پر، خصوصی طور پر وہی آیات نازل ہوئی ہیں جو میرے عذر والی آیات ہیں سورہ نور والی۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی کے لیے خصوصی طور پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہاں بات ہی نہیں ہو رہی تھی، ان کی اولاد کی بات ہو رہی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں کی، تو ہمارے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ بات ہوئی تھی نہ ہی وہ یہاں مراد ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی مشہور شرح فتح الباری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ تو بہرحال امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا، لیکن اس نے اس جملے سے غلط نتیجہ نکالا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر لیا۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ایک نہیں قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ تھی ان کے شبہات کی کل کائنات، یعنی صراحتاً جو حوالے ہیں اسی بخاری کے اندر بھی ہیں، خود شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر ایک غیر واضح مبہم جملے ان کو دلیل بنانا اور ان کی بنیاد پر ایک بہت بڑا دعویٰ کرنا، ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کرنا، یہ ان کے علم کی کل کائنات ہے۔ تو یہ در حقیقت بہت بڑی جہالت ہے اور دھوکہ دہی ہے، جس کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔